سا سستانے لگے تو اس خاتون نے، اس عورت نے حضرت شمعون کو رسیوں کے اندر جکڑ دیا۔ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی، وہ رسیاں ٹوٹ گئی کیونکہ رب نے طاقت ایسی عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت شمعون نے پوچھا مجھے کس نے باندھا؟ اس نے کہا کہ میں نے باندھا ہے، میں آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی۔ تو آپ مسکرانے لگے۔ پھر اگلے دن اس نے لوہے کی زنجیروں سے آپ کو جکڑا۔ پھر آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اس زنجیروں کو آپ نے توڑ دیا، آزاد ہو گئے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، تو کہا کہ تمہارے اوپر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت شمعون نے اپنا راز اس کو بتا دیا۔ آپ کے 8 بال تھے، گیسو بال، زلفیں، یہ 8 بال ایسے تھے جو آپ کے زمین تک لمبے تھے۔ یہ پہلی امت کے بزرگ ہیں، یاد رکھیں اس امت میں شریعت محمدیہ میں کسی بھی مسلمان کو کندھے سے نیچے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے لیے چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہے، وہ درویشی کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اگر اس نے حضور کی سنت کا خلاف کیا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس امت میں جو ضروری ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ضروری ہے۔ لہذا پہلے یہ امت کے بزرگ تھے، ان کے بال بڑے لمبے، یعنی 8 بال تھے جو بڑے لمبے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جو اگر میں ان 8 بالوں سے جکڑ دیا جاؤں تو میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس خاتون نے ان 8 بالوں کے ذریعے آپ کو جکڑ دیا، آنکھ کھلی تو آزاد نہ ہو سکے، کافروں کے حوالے کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے آپ کو شہید کر دیا۔ پھر رب کے قہر کی بجلی ان پر گری، اللہ نے ان کافروں کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ عورت جل کے خاک ہو گئی۔ تو حضرت شمعون کا جب یہ واقعہ سنا حضور علیہ السلام کے اصحاب نے تو وہ رونے لگے، رنجیدہ ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت کی عمر تو تھوڑی ہے، ہم تو 1000 مہینے عبادت نہیں کر سکتے، ہمارے تو دنیاوی معاملات بھی ہیں، ہمارے تو اور کام بھی ہے۔ یا رسول اللہ 1000 مہینہ عبادت کرنا، یہ پہلی امتیں تو بازی لے گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو حضور کے قلب مبارک رنجیدہ ہوا، حضور کا دل مبارک پر دکھ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کے دل میں آنے والے خیال کی وجہ سے کعبہ پھیر دیتا ہے، جو حضور کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا، جو اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب اتنا تمہیں عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے محبوب تمہارا وہ مقام و مرتبہ ہے، تمہارے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو رب رد نہیں کرتا، تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کعبے کو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، تو رب بیت المقدس سے منہ پھیرنے کا حکم فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب جدھر تمہاری مرضی ہے ادھر اپنا چہرہ پھیر لے۔ تو وہ محبوب کو کیسے ناراض کرے گا، محبوب کو کیسے رنجیدہ دیکھ سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں جبریل بھی اترتے ہیں اور ملائکہ بھی اترتے ہیں اور یہ ساری رات سلامتی بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ اس رات میں برکتیں اتنی ہیں۔ جب یہ محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ رات عطا فرمائی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر تو وہ رات ہے کہ جس میں اس امت کو رب نے بڑا فضل عطا فرمایا ہے، لیکن جس کے صدقے جو فضل عطا ہوا وہ جس رات آیا ہے اس رات کی فضیلت کتنی ہوگی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی جگہ پر، رب تعالیٰ نے جب لیلۃ القدر عطا فرمائی، انسان کو نعمتیں عطا فرمائی، رمضان بھی دیا، لیلۃ القدر بھی دی، قرآن بھی دیا، انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اعضاء انسان کے اعضاء آنکھیں ہیں، ہاتھ پیر ہیں، بے شمار۔ رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن کسی نعمت پر رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو میں نے تمہیں آنکھیں دے کر تم پر احسان کیا، اے لوگو میں نے تمہیں رزق دے کے تم پہ احسان کیا، کسی نعمت پر نہیں فرمایا۔ لیکن جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگو رب نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان کو اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ تو جس رات رب نے اپنا محبوب اس امت کو عطا فرمایا
وہ رات اس امت کے حق میں لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، محبوب کریم یہ رب کے نور ہیں جو تمہیں عطا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فرمایا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دو کہ رب کے فضل پر تو لوگوں کو راضی ہونا چاہیے، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، جس رات رب نے فضل کیا ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اس امت پہ کرم ہوا، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی ہے وہ کریمہ، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اور دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری بھروسہ تیرا، اور مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا۔ محبوب کریم کا صدقہ اللہ نے اس امت پر بڑا کرم فرمایا، اور اس امت کو وہ زرخیز وقت عطا فرمائے کہ یہ امت اگر تھوڑا سا محنت کر لے گی، تھوڑی سی کوشش کر لے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں فرمایا جو اس رات قیام کرے گا اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ یا رسول اللہ کچھ بندے ہیں بڑے کمزور ہیں، کچھ بندے ہیں بوڑھے ہیں، وہ نئی رات کو قیام کر سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر قیام نہیں کر سکتے تو تکیہ لگا کے بیٹھ جائے، ان پہ بھی رب کا فضل ہو جائے گا، ان لوگوں پہ بھی رب کا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ لیلۃ القدر ہے کون سی رات؟ حضور نے فرمایا کہ آخری 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو، تاک راتوں میں، آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب یہ ہے تو ایک رات، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ 5 راتوں میں گھومتی رہتی ہے شب قدر، کبھی کسی رات کو کبھی کسی رات کو۔ یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور اپنی امت کو کنفرم بتانے آئے تھے کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک معین رات ہے کہ جس رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب، وہ جن کا قرآن حضور بڑے محبت سے بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے وہی شب قدر کی رات ہے۔ تو ان سے سوال کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہیں شب قدر کے بارے میں وہ اسی رات میں پائی جاتی ہیں، کسی اور رات کے اندر وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ پھر اماموں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو پیروں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر کو ہمیشہ 27ویں شب کو ہی پایا ہے۔ تو لہذا اب یہ شب قدر آ رہی ہے، اور آج 26ویں شب ہے، کل 27ویں شب ہے، تو جو بندہ شب قدر کو پا لے، یاد رکھو کہ اس رات میں اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو بندہ بے غسلہ رہتا ہے، جس بندے کو ناپاکی میں رہنے کی عادت ہے۔ تو یاد رکھو کہ جتنے جو بندے جن کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ ان کی زندگی میں کتنی رب نے شب برات عطا فرمائی، شب قدر عطا فرمائی، کتنے رب نے رمضان عطا فرمائے، تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی طہارت پہ غور کریں۔ یہ مہینہ جب شروع ہوا اس سے پہلے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اس مہینے میں ہم نے نمازیں ادا کی ہیں، یاد رکھو کوئی بندہ 4 دن سگریٹ پیتا ہے، وہ کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے، کوئی 2 دن موبائل استعمال کر لیا عادت ہو گئی ہے، پورے مہینے نمازیں پڑھی ہیں، تو یاد رکھو عید کے بعد نمازیں ختم نہیں ہوں گی، تو رمضان کے بعد نمازیں ختم نہیں ہو جائیں گی، تو لہذا اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر کرتے رہنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور ہمیشہ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کے رکھنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے، تو لہذا نماز کا ناغہ نہ ہو، اور محبوب علیہ السلام کے صدقے جو اس امت پہ اتنا فضل ہوا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو لہذا نماز کی پابندی یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ 27ویں شب کو علماء فرماتے ہیں کہ غالب یہی ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ
اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دیں کہ جو سب سے افضل ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ یہ وظیفہ جو ہے یہ سارے وظیفوں میں اس رات کے لیے افضل ہے۔ اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے درود پڑھے، جو بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے، جو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے نوافل پڑھ لے، کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری نہیں، کوئی 100 نفل پڑھنا ضروری نہیں، جتنے نفل آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، جتنی عبادت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا دل نہ اکتائے اتنی عبادت بہتر ہے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا کہ بندہ 100 نفل پڑھے، 50 نفل پڑھے، 20 بار سورہ قدر پڑھے، ایسے نہیں، بلکہ آپ آسانی کے ساتھ جو قرآن آپ کو یاد ہے جتنے نفل آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کا دل بیزار نہ ہو، آپ نوافل ادا کریں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و درود کریں۔ جو بندہ اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت میں گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑا ضروری اعلان کہ رمضان اور قرآن یہ ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے، کہ قرآن جو ہے یہ رمضان میں اترا ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت بھی بڑی خوب کی جاتی ہے۔ قرآن اور رمضان یہ قیامت کے دن سفارشی بھی ہوں گے، یہ شفاعت بھی کریں گے اور اپنا قدر کرنے والوں کو پہچانیں گے اور رب کی بارگاہ میں شفاعت بھی کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کی گواہی، رمضان کی گواہی رب قبول فرمائے گا۔ آج الحمدللہ 30واں سپارہ تراویح کے اندر ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب وہ سنا رہے ہیں، جو بڑے پیارے انداز میں قرآن سناتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس جو حافظ صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو قرآن سناتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے تو وہ رونے لگے، رنجیدہ ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت کی عمر تو تھوڑی ہے، ہم تو 1000 مہینے عبادت نہیں کر سکتے، ہمارے تو دنیاوی معاملات بھی ہیں، ہمارے تو اور کام بھی ہے، یا رسول اللہ 1000 مہینہ عبادت کرنا یہ پہلی امتیں تو بازی لے گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو حضور کے قلب مبارک رنجیدہ ہوا، حضور کا دل مبارک پر دکھ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آنے والے خیال کی وجہ سے کعبہ پھیر دیتا ہے، جو حضور کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا، جو اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب اتنا تمہیں عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے محبوب تمہارا وہ مقام و مرتبہ ہے، تمہارے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو رب رد نہیں کرتا، تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کعبے کو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، تو رب بیت المقدس سے منہ پھیرنے کا حکم فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب جدھر تمہاری مرضی ہے ادھر اپنا چہرہ پھیر لے۔ تو وہ محبوب کو کیسے ناراض کرے گا، محبوب کو کیسے رنجیدہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں جبریل بھی اترتے ہیں اور ملائکہ بھی اترتے ہیں اور یہ ساری رات سلامتی بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ اس رات میں برکتیں اتنی ہیں۔ جب یہ محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ رات عطا فرمائی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر تو وہ رات ہے کہ جس میں اس امت کو رب نے بڑا فضل عطا فرمایا ہے، لیکن جس کے صدقے جو فضل عطا ہوا وہ جس رات آیا ہے اس رات کی فضیلت کتنی ہوگی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی جگہ پر، رب تعالیٰ نے جب لیلۃ القدر عطا فرمائی، انسان کو نعمتیں عطا فرمائی، رمضان بھی دیا، لیلۃ القدر بھی دی، قرآن بھی دیا، انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اعضاء انسان کے اعضاء آنکھیں ہیں، ہاتھ پیر ہیں، بے شمار۔ رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن کسی نعمت پر رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تمہیں آنکھیں دے کر تم پر احسان کیا، اے لوگوں میں نے تمہیں رزق دے کے تم پہ احسان کیا، کسی نعمت پر نہیں فرمایا۔ لیکن جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگوں رب نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان کو اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ تو جس رات رب نے اپنا محبوب اس امت کو عطا فرمایا،
وہ رات اس امت کے حق میں لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، محبوب کریم یہ رب کے نور ہیں جو تمہیں عطا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فرمایا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دو کہ رب کے فضل پر تو لوگوں کو راضی ہونا چاہیے، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، جس رات رب نے فضل کیا ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اس امت پہ کرم ہوا، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی ہے وہ کریمہ، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اور دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری بھروسہ تیرا، اور مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ محبوب کریم کا صدقہ اللہ نے اس امت پر بڑا کرم فرمایا، اور اس امت کو وہ زرخیز وقت عطا فرمائے کہ یہ امت اگر تھوڑا سا محنت کر لے گی، تھوڑی سی کوشش کر لے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں فرمایا جو اس رات قیام کرے گا اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ یا رسول اللہ کچھ بندے ہیں بڑے کمزور ہیں، کچھ بندے ہیں بوڑھے ہیں، وہ نئی رات کو قیام کر سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر قیام نہیں کر سکتے تو تکیہ لگا کے بیٹھ جائے، ان پہ بھی رب کا فضل ہو جائے گا، ان لوگوں پہ بھی رب کا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ لیلۃ القدر ہے کون سی رات؟ حضور نے فرمایا کہ آخری 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو، تاک راتوں میں، آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب یہ ہے تو ایک رات، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ 5 راتوں میں گھومتی رہتی ہے شب قدر، کبھی کسی رات کو کبھی کسی رات کو۔ یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور اپنی امت کو کنفرم بتانے آئے تھے کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک معین رات ہے کہ جس رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب، وہ جن کا قرآن حضور بڑے محبت سے بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے وہی شب قدر کی رات ہے۔ تو ان سے سوال کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہیں شب قدر کے بارے میں وہ اسی رات میں پائی جاتی ہیں، کسی اور رات کے اندر وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ پھر اماموں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو پیروں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر کو ہمیشہ 27ویں شب کو ہی پایا ہے۔ تو لہذا اب یہ شب قدر آ رہی ہے، اور آج 26ویں شب ہے، کل 27ویں شب ہے، تو جو بندہ شب قدر کو پا لے، یاد رکھو کہ اس رات میں اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو بندہ بے غسلہ رہتا ہے، جس بندے کو ناپاکی میں رہنے کی عادت ہے۔ تو یاد رکھو کہ جو بندے جن کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ ان کی زندگی میں کتنی رب نے شب برات عطا فرمائی، شب قدر عطا فرمائی، کتنے رب نے رمضان عطا فرمائے۔ تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی طہارت پہ غور کریں۔ یہ مہینہ جب شروع ہوا اس سے پہلے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اس مہینے میں ہم نے نمازیں ادا کی ہیں۔ یاد رکھو کوئی بندہ 4 دن سگریٹ پیتا ہے، وہ کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے، کوئی 2 دن موبائل استعمال کر لیا عادت ہو گئی ہے، پورے مہینے نمازیں پڑھی ہیں، تو یاد رکھو عید کے بعد نمازیں ختم نہیں ہوں گی، تو رمضان کے بعد نمازیں ختم نہیں ہو جائیں گی۔ تو لہذا اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر کرتے رہنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور ہمیشہ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کے رکھنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے، تو لہذا نماز کا ناغہ نہ ہو، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو اس امت پہ اتنا فضل ہوا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو لہذا نماز کی پابندی یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ 27ویں شب کو علماء فرماتے ہیں کہ غالب یہی ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ
اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دیں کہ جو سب سے افضل ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ یہ وظیفہ جو ہے یہ سارے وظیفوں میں اس رات کے لیے افضل ہے۔ اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے درود پڑھے، جو بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے، جو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے نوافل پڑھ لے، کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری نہیں، کوئی 100 نفل پڑھنا ضروری نہیں، جتنے نفل آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، جتنی عبادت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا دل نہ اکتائے، اتنی عبادت بہتر ہے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا کہ بندہ 100 نفل پڑھے، 50 نفل پڑھے، 20 بار سورہ قدر پڑھے، ایسے نہیں، بلکہ آپ آسانی کے ساتھ جو قرآن آپ کو یاد ہے، جتنے نفل آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کا دل بیزار نہ ہو، آپ نوافل ادا کریں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و درود کریں۔ جو بندہ اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت میں گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑا ضروری اعلان کہ رمضان اور قرآن یہ ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے، کہ قرآن جو ہے یہ رمضان میں اترا ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت بھی بڑی خوب کی جاتی ہے۔ قرآن اور رمضان یہ قیامت کے دن سفارشی بھی ہوں گے، یہ شفاعت بھی کریں گے اور اپنا قدر کرنے والوں کو پہچانیں گے اور رب کی بارگاہ میں شفاعت بھی کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کی گواہی، رمضان کی گواہی رب قبول فرمائے گا۔ آج الحمدللہ 30واں سپارہ تراویح کے اندر ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب وہ سنا رہے ہیں، جو بڑے پیارے انداز میں قرآن سناتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس جو حافظ صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو قرآن سناتے ہیں،